بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم چیئرمین سیسٹ سردار شیراز چغتائی صاحب، معزز اساتذہ اکرام اور بالخصوص محترم اخلاق احمد دانش صاحب جو یہاں تشریف فرمانی ہیں، باہر چلے گئے ہیں، صاحب کے ہیں وہ یہاں تشریف لائے ہمارے پاس۔ محترم بلال احمد ڈار صاحب پروفیسر، ہم ان کی سمع خراشی کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے متعلقہ یہ معاملہ لیے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ درد دل لے کر تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم مبشر صاحب جو کھڑی سے تشریف لائے، عظیم صاحب جو ان کے ساتھ تشریف لائے، اور میرے ساتھی جو بلوچ سے میرے ساتھ تشریف لائے، نکیال سے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میری معلومات بہنیں بالخصوص جو اپنا آج مخصوص جو ان کا ٹائم ہوتا ہے اتوار کا، وہ کام کاج کے لیے، اور اسوج کا بھی یہ موسم ہے، تو آپ اسپیشلی ٹائم نکال کے اور ایک درد دل لے کر اپنے مطالبے کے لیے یہاں تشریف لائے اور ہمارا موقف سننے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت سی ہو چکی ہیں یہاں پہ، جس طرح اسٹیٹ سیکرٹری صاحب جناب شفقات صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری پٹیشن ہوئی ہے، ریٹ دائر ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کی جائے زیادہ ہے، تو وہ تو پٹیشنر نمبر 1 محترم شیراز چغتائی صاحب ہیں، لیکن میں اس کیس سے سارا واقفیت رکھتا ہوں ایز اے ترجمان سیسٹ کی حیثیت سے، چونکہ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داریاں سارے ساتھیوں نے دی تھی ابتدا میں۔ تو کیس ہمارا ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود ہے، اور ایک ہماری ایک عدالت اور بھی ہے، چلو اس کا تھوڑا سا ہم سیگا راز رکھنا چاہتے ہیں چونکہ کچھ قانونی ٹیکنیکل معاملات ہیں، لیکن ہائی کورٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ وہاں ہمارا پٹیشن دائر ہے، اور وہ کیس اللہ کے فضل و کرم سے 6 تاریخ ہے اس کی، یہ جو ابھی آمدہ 6 تاریخ آنے والی ہے، آپ دعا کریں کہ وہاں پر ہمارے حق میں معاملات ہوں۔ اور اس 6 تاریخ کو یہ کچھ سینیرٹی کی جو بات ہوئی ہے یہاں پہ کہ سینیرٹی جو ہے یہ پونچھ ڈویژن کی غیر حتمی سینیرٹی بنی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی بنایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ وہ ایک 10 سالہ پرانی سینیرٹی جو ہے وہ اٹھا کے اس کو کاپی پیسٹ کیا گیا ہے، اور جو ہمارے معزز اساتذہ اکرام اس محکمے میں نہیں رہے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ایک میرے میرے بھائی عزیز جو ہیں وہ آج سے 12 سال پہلے جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، ان کا نام بھی اس سینیرٹی میں شامل ہے، اور اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ وہاں ایک ہمارا ایلیمنٹری کیڈر ہے، اس پہ 2 سینیرٹیاں بنائی گئی ہیں، ایک کو جو ہے وہ تعین سینیرٹی بی ایڈ سے کیا گیا ہے، اور ایک کی ہماری جو تعین کیا گیا وہ 1/5/21 سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک کیڈر کی 2 سینیرٹیاں اور دوہرا معیار جو وہ رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ سینیرٹی کورٹ کے اندر اگر پیش ہوئی، یہ تو پونچھ ڈویژن کی ایک سینیرٹی بنی ہے، ابھی تک تو ان کا کام ہی مکمل نہیں ہے، تو اگر یہ پیش ہوئی تو انشاءاللہ ہمارے وکیل صاحب، ہمارا ان سے رابطہ ہے، ہمارے ریاض احمد آوان صاحب جو ہمارے سیکرٹری مالیات ہیں سیسٹ کے، وہ کل بھی مظفر آباد گئے تھے، آج وہ مظفر آباد میں ہی ہیں، وکیل صاحب سے ہمارا رابطہ ہے، ان کے ذریعے وہ کل گئے تھے، تو انشاءاللہ ساری صورتحال سے ہم نے ان کو آگاہ کیا ہوا ہے۔ تو باقی باتیں سیسٹ کے حوالے سے بیان ہو چکی ہیں کہ سیسٹ جو ہے وہ کیوں قائم کیا گیا، تو وہ تو ساری باتیں ہوئیں کہ سیسٹ کیوں ضرورت ہمیں پیش آئی۔ تو میں یہاں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہماری میٹنگ تھی بلوچ کے اندر، سٹی مڈل اسکول بلوچ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں صدر ٹیچر آرگنائزیشن سردار طاصف شاہین بھی موجود تھے۔ طاصف شاہین صاحب سے میرا جو تعلق ہے، میرا جو رشتہ ہے، وہ میرے ساتھی جو بلوچ سے آئے ہوئے ہیں وہ سارے جانتے ہیں، اور اس جو گزشتہ ہمارا ایس ٹی او کا الیکشن ہوا ہے اس میں طاصف شاہین صاحب کے لیے ہم نے کیا کچھ کام کیا، میرا تعلق سابق جو وہ کلام پینل کے ساتھ تھا، تو اس دفعہ میں نے سردار طاصف شاہین صاحب کا ساتھ دیا، اور وہ صرف اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ اساتذہ کے حقوق کی بات کریں گے، اور ایک نوجوان قیادت ہمیں میسر آئے گی۔ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ جب ان کے پاس اختیار آئے گا تو وہ پہلا وار جو ہے وہ ان اساتذہ کے پر کریں گے جو ہمارے میجورٹی ہے ان اساتذہ کی اس محکمے کے اندر۔ اور ہم نے، جیسے میرے کسی ساتھی نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ مبشر صاحب نے شاید ذکر کیا کہ ان کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اکثریت اساتذہ جو ہیں یہ پرائمری اساتذہ ہیں اس محکمے کے اندر، اور یہ ان کے حقوق ہمیشہ پامال ہوتے رہیں، اور ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس قیادت آئے گی، آپ کے پاس اختیارات آئیں گے تو آپ ان کے حقوق کی بات کریں گے۔ لیکن میری یہ بات توجہ طلب ہے، آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ وہ پہلی میٹنگ جو بلوچ کے اندر ہوئی تو وہاں میں نے اٹھ کر ان کو کہا
کہ جناب صدر اکثریت اساتذہ آزاد کشمیر جو ہیں، آپ چونکہ کیڈر 1 ہو چکا ہے، ایلیمنٹری کیڈر میں ہم جا چکے ہیں، تو یہاں سینئرٹی کا سب سے بنیادی ایشو ہے، اور اس سینئرٹی کو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے تاریخ تقرری سے آپ بنوایا جائے۔ تو انہوں نے جب واپس جو فوراً مجھے جواب دیا، جو مجھے اس بات پہ سوچنے پہ جس نے مجبور کیا کہ ہمیں کوئی اپنا پلیٹ فارم بنانا پڑے گا، ادروائز ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے واپس کہا، معزز اساتذہ کام اور معلومات، اس لفظ کو سنیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 1500 2000 NTS ٹیچر ہے اس کو میں قتل کر دوں، یہ واپس جواب دیا انہوں نے مجھے۔ اس وقت میں نے سوچنا شروع کیا کہ کس طرح ہم اپنا ایک علیحدہ جو ایلیمنٹری ٹیچر ہیں ان کا پلیٹ فارم بنائیں تاکہ ہم اپنے حق کی بات کر سکیں۔ اگر ہمیں سینئرٹی نہیں ملتی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے، تو محکمے کے اندر ہمارا صرف چارم یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اپنی سروس پوری کریں اور اپنے گھروں کو جائیں۔ یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، یہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے۔ ہم اگر سینئرٹی حاصل کر لیتے ہیں، ہم بھی اپنا حق لے لیں گے کہ ہم SST، ہم سے بہت سے ٹیچر بن جائیں گے، اور وہ ہمارے NTS ٹیچر جو ابھی نوجوان ہیں، جنہوں نے ابھی جو سروس کے اندر قدم رکھا ہے، جن کی سروس بکوں پہ ابھی تک مستقل لفظ نہیں لکھا گیا ہے، جناب پروفیسر صاحب، کیونکہ سروس رولز کے مطابق جب تک کسی ٹیچر کی سروس 2 سال نہیں ہوتی، اس کی سروس پر 2 مستقل ٹیچر کا لفظ نہیں لکھا جاتا، اس پہ عارضی لکھا ہوتا ہے، اس کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ۔ تو ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے سروں پر بٹھا لیا ہے، ان کو رولز کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو آرگنائزیشن چلانے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کل کی جو پریس کانفرنس ہے، ان کی جو پریس ریلیز ہے، اس میں وہ کیا دھمکی دیتے ہیں کہ ان کا آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ 17,000 لوگوں کو اگر آپ نکال دیں گے آرگنائزیشن کے سے، ان کے لیے یہ ٹھیک ہے، لا تعلق ہو جائیں گے۔ ہمیں سینئرٹی نہیں ملے گی تو آرگنائزیشن کو ہم کسی اور ڈھنگ سے چلائیں گے، اس طریقے سے نہیں چلنے دیں گے جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چلائیں گے، اساتذہ کے مفاد کے اکثریت اساتذہ کے مفاد میں چلائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق نہیں ہے، ہم تعلق کو ہم 1 سیکنڈ کے لیے اس تعلق کو علیحدہ کر لیتے ہیں 10 منٹ کے لیے، آپ اس پہ سوچیں، ذرا غور کریں، عقل پہ ہاتھ اڑائیں۔ یہ 17,000 لوگ اگر آرگنائزیشن سے الگ ہو گئے تو آپ کون سی آرگنائزیشن چلائیں گے، کون سی تحریک چلائیں گے، کون سی موومنٹ چلائیں گے؟ وہ 6 جنوری کی جو تحریک چلی تھی اس میں ان ایلیمنٹری ٹیچر، ان پرائمری ٹیچر کا حصہ جو ہے وہ 70% سے ابو تھا۔ آپ ان کو نکال لیں اس 70% کو، تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا بچتا ہے۔ یہ پریس ریلیزوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ میں بلوچ کا رہنے والا ہوں، تاصف شاہین کا میں بڑا بھائی ہوں، وہ میرا چھوٹا عزیز ہے، وہ صدر ہے، مجھے خوشی ہے وہ بلوچ سے صدر ٹیچر آرگنائزیشن ہے۔ لیکن دوسری طرف میرے جو یہ بارش، میرے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان کا حق چاہیے۔ مجھے یہ SST نہیں بن سکتے، یہ سینئر ٹیچر نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں۔ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ رولز کی جب بات آتی ہے، ہم نے کہا رولز 1977 جو اس کی سیکشن 7 اور 8 ہے، اس کو آپ سٹڈی کریں۔ وہاں کسی BEd کی کوئی تذکرہ نہیں ہے، کسی CT کا تذکرہ نہیں ہے، کسی PTC کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہاں ہے انیشل ریکروٹمنٹ سے سینئرٹی جو ہے وہ ملازم کو دی جائے، وہاں سے بنائی جائے۔ اور جس رولز کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، رولز 1976 سیکشن 7 کی، اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ تاریخ تقرری سے سینئرٹی بنائی جائے۔ لیکن اس کا دوسرا جو پوائنٹ ہے، اس کے ساتھ ایک شرط لگی ہوئی ہے، اور اس کی شرط وہ کیا ایکسپلین کر رہی ہے؟ وہ پروموشن کی شرط ہے کہ جب پروموشن کر کے ایک گروپ جب دوسرے وہ بنتا ہے تو وہ اپنی سینئرٹی کو پیچھے والے گروپ کے مطابق وہ رکھے گا۔ وہ پروموشن ہے، ہمارا پروموشن نہیں ہوا، ہمارا کیڈر بنا ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ ہم 7ویں سے 9ویں میں نہیں گئے۔ جب ہم 7ویں سے 9ویں میں جاتے، میرے معزز جونیئر ٹیچر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی یہاں کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہم سارے ایک ہیں، ایک پیج پہ ہیں سینئرٹی کے حوالے سے۔ ہم 7 سے 9 میں نہیں گئے، اگر 7 سے 9 میں جا کر ہم رک جاتے تو وہ بلا شبہ ہم سے سینئر تھے۔ وہ ہم 7 سے 11 میں گئے، وہ 9 سے 11 میں گئے، ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی۔ وہاں کیڈر قانون کی کہیں تشریح نہیں کرتا کہ اگر ایک نیا کیڈر بنے تو وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں فیور جانا چاہیے کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہمارا جو وہ حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس پہ ہمارا سٹینڈ ہے۔ اس وجہ سے ہم جو وہ عدالت کے ہیں، اور انشاءاللہ ہم عدالت میں سرخرو ہوں گے۔ وکیل سے ہم بھرپور رابطے میں ہیں، آپ کے تعاون سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ محترم شراز چغتائی صاحب، چیئرمین سیسٹ،
باجرت آدمی ہیں، دلیر آدمی ہیں، ان کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے، ان کی پٹیشنر ہیں جتنے بھی ہیں، امین کیانی صاحب ہیں، وہ سارے انشاءاللہ ہم جب تک اپنی منزل کو پا نہیں لیں گے، باعزت طریقے سے ہم کسی منزل پر نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس سیسٹ کے پیغام کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے، یہ ہمارے حق کی بات ہے۔ کون سا جو وہ ایلیمنٹری ٹیچر ہے جو اپنا حق نہیں لینا چاہتا؟ ہم آرگنائزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہم آرگنائزیشن کی طاقت ہیں، ہماری طاقت کو اگر نہیں تسلیم کرو گے تو پھر یہ آرگنائزیشن یہ جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑے میجر گروپ اور ایک بڑی تنظیم ہے، اس کا پھر پول کھل جائے گا، پھر آپ اپنے پاس دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا بچے گا۔ میں صدر ٹیچر آرگنائزیشن سے اور ان کی جو پوری مرکزی قیادت ہے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان اساتذہ کے حقوق کی بات کریں۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، صدر صاحب نے یہ کہا میڈیا کے اندر بھی کہ ہمارے ساتھ کسی نے مذاکرات نہیں کیے۔ یہ میرے پاس موبائل موجود ہے، اس کی پکچرز میں نکال کر دکھا سکتا ہوں کہ صدر صاحب نے ہم نے بلوچ میں مذاکرات کیے، یہ مدثر صاحب موجود تھے، امتیاز صاحب موجود تھے، مسعود صاحب موجود تھے، الیاس صاحب موجود تھے، کہ ہم نے ان کو ان ریٹرن لکھ کر اس طرح فائل میں لگا کے مطالبات ان کے سامنے رکھے اور ان کو دیے، اور انہوں نے اس سیسٹ کو اس وقت تسلیم کیا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ میں سیسٹ کو تسلیم نہیں کرتا، سیسٹ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر تسلیم نہیں کریں گے تو یہ کل اپنا راستہ خود لے گا، یہ اپنا راستہ خود لے گا۔ جیسے احمد فراز صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی کہ اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے تو ہم کچھ نہیں چاہتے آرگنائزیشن کے خلاف جانے کے لیے، لیکن یہ کام آج خود ہو جائیں گے، یہ کام آج خود ہوں گے جن کو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ 6 جنوری اگر آپ نے کیا تھا وہ قانونی تھا، آج 2 اکتوبر کہتے ہیں کہ قانونی نہیں ہے اور پریس ریلیز جاری کریں۔ یار اس اپنے گریباں میں جھانک کر تو دیکھیں کہ میں پیچھے کیا کرتا رہا ہوں اور آج کیا کر رہا ہوں۔ یہ تضاد نہ پیدا کریں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اس پہ غور کر کے اپنے مستقبل کے ماضی پہ تو پھر مستقبل کی پلاننگ کریں اور اس طرح کی باتیں کریں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ہماری کامیابی جہاں ہمارا اتحاد اتفاق ہے وہاں ہماری کامیابی مالی کے حوالے سے بھی ہمیں سٹرانگ ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم مالی طور پر سٹرانگ نہیں ہوں گے ہم کبھی کامیاب، چونکہ یہ مادیت پرستی کا دور ہے، ہمیں عدالت کے اندر ہیں، عدالت میں ہمیں کہیں شاید آگے جانا پڑے، کتنے اور کیس کرنا پڑے، یہ سارے کاموں کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور پیسے انشاءاللہ جو ہم نے میکانزم بنایا ہے، محترم ریاض امان صاحب باغ سے، وہ ایک بڑے منظم، بڑے منتظم اور بڑے سوشل ایکٹیوسٹ آدمی ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر شراز چغتائی صاحب کے ساتھ وہ چلے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، ان کا کام دیکھا سارا، مدثر صاحب ان کے ساتھ رہے ہیں 1-2 سفر میں، تو وہ دیکھ کر جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ایسے بندے کو منتخب کر لینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے معاملات کو وہ رکھے، تاکہ کل جو ہم پیسے اساتذہ اکرام سے لیں، معلومات دینے سے لیں، وہ ایک تو جائز جگہ پر لگیں، ان کے حق کے لیے لگیں، دوسرا ہم اگر کہیں جواب دہ ہونا پڑے ہمیں تو ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو دکھا سکیں کہ یہ آپ سے ہم نے پیسے لیے تھے اور وہاں اس چیز پر خرچ ہوئے۔ تو انشاءاللہ آپ اس معاملے میں بے فکر رہیں کہ وہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ جو سیسٹ کے قائدین ہیں وہ آپ کی حقوق کے لیے لگے گا، اپنی ذات کے لیے، ان کے لیے آرام ہے، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کوئی کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ باقی چونکہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے، محترم احمد فراز صاحب، ان کی ٹیم پوری جو اس پورے 1 مہینہ جو یہ ورک کرتے رہے، ہم نے جب یہ سیسٹ شروع کیا تو آپ سب نے سنا کہ یہ عباس پور سے شروع ہوا۔ بلوچ میں جب ہمارے پاس یہ پیغام پہنچا کہ کوئی شراز نامی بندہ ہے جس نے ریڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ راستے میں تھے تو ہمیں پتہ چلا، یہ باغ پہنچے ہوئے تھے، اور مدثر صاحب نے ان کو فون کیا، یہ میٹنگ کے اندر موجود تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس چند اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جا رہے ہیں جو کیس کریں گے، تو انہوں نے اپنے کاغذات بھیجے کہ مجھے بھی پٹیشنر بناؤ، میں بھی آپ کے ساتھ پٹیشنر بننا چاہتا ہوں۔ تو بلوچ میں جب ہم بیٹھے، اور وہ ایک جو واٹس ایپ گروپ تھا اس میں ہمارے جو کھوئرٹا کے کوئی ساتھی تھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے پرائمری ٹیچر کے حوالے سے، وہاں ہم نے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا جب، تو ہمیں مشکلات پیش آئیں کہ بار بار ہمیں یہ وضاحت کرنی پڑتی تھی کہ پرائمری ٹیچر، اولڈ پرائمری ٹیچر، اس طرح کا۔ تو میرے بھائی کے ذہن میں یہ لفظ ایسے ابھر کے سامنے، اللہ نے ہمارے لیے بہتری پیدا کی کہ ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم بنا۔ انہوں نے کہا یار اس کو ہم سینئر ایلیمنٹری ٹیچر اس کا نام دے دیتے ہیں،
اور اس کا ابریویشن جو ہے اس کو سیسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ سیسٹ جسٹ لائک ہمارا مطالبے کا ایک پلیٹ فارم ہے, یہ ایک تحریک ہے. آرگنائزیشن کے پیرلل ہم نہ پینل بنانا چاہتے ہیں, نہ بناتے ہیں, نہ ہماری کوئی خواہش ہے, لیکن جب ہمیں کوئی حقوق نہیں دے گا, آپ کو آپ کی سینیٹی نہیں دے گا, تو آپ اسی آرگنائزیشن کو اسی شکل میں, اسی فارم میں آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کی کوئی ہمیں ضرورت ہے اس کی؟ جب ہمیں سروس شمارگی نہیں ہے, ہمارا ٹائم سکیل نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ اس پہ سینیٹی نہیں دی جا رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس آرگنائزیشن کا ہمیں کیا فائدہ ہے, کون فائدہ پہنچے گا اس کا؟ ہم آرگنائزیشن سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان 17,000 لوگوں کی داد رسی کریں, ورنہ آپ کے لیے آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. ہم ان پریس ریلیزوں سے, میں نے پہلے بھی کہا, آپ بھی کہتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, بالکل نہیں ڈریں گے. اور میری معلومات بہنیں اور ہم سارے, اور اس سیسٹ کو آپ آگے پہنچانے کی کوشش کریں. ٹائم کم ہے, میں نے جلدی میں باتیں کی ہیں, اگر کسی کی شان کے خلاف کوئی بات نکل گئی ہو, میں میڈیا کے جو لوگ یہاں تشریف لائے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے, آپ ہماری کوریج کی. ہمارے جو جونیئر ٹیچر ہیں, جو پرانے ہیں, ہم ان کے موقف کی بالکل تائید کرتے ہیں. جب ہماری سینیٹی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے بنے گی تو آپ پہلے ہوں گے, ہم آپ کے بعد ہوں گے, اور ہمارے سے جو بعد آنے والے ہمارے عزیز ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ آئیں گے. ان کی سرسیں ابھی شروع ہوئی ہیں, ہماری سرسیں اینڈ پہ لگی ہوئی ہے. ہماری سرسیں کسی کی 10 سال رہتی ہے, کسی کی 12-15, زیادہ سے زیادہ 15 سال. اور ابھی ہم دیکھیں پرائمری سے جونیئر جانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے, یا ابھی ہم SST کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور ہماری سرسیں 10-12 سال ان کی ابھی شروع ہوئی ہیں. وہ کہتے نہیں ہم آگے ہوں گے, آپ پیچھے لگ جائیں. وہ ہم پیچھے لگیں گے تو ہم تو SST بن ہی نہیں سکتے, ہمارا رائٹ, ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم SST بنیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور کیڈر کی علیحدگی کی بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کیڈر جو ہے, یہ جو علیحدگی کی افواہیں چھوڑتے ہیں, کیڈر جو ہے علیحدہ, جیسے ایک تو ایکٹ کے ذریعے پاس ہوا, ایک بات وہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر 11ویں سے واپس 7ویں پر لے جاتے ہیں, 11ویں سے واپس 9ویں پہ لے جاتے ہیں, تو وہ LTS ٹیچر جو یک مشت 7ویں سے 11ویں میں گئے, ہم نے جو وہ 11ویں میں جانے کے لیے 14 سال لگائے تھے, 14 سال محکمے کے اندر لگائے. اور وہ ہماری بہن, وہ ہمارا بھائی جو LTS پرائمری ٹیچر بھرتی ہوا, وہ فرسٹ ڈے سے یا 2 منتھ 3 منتھ سے یا 1 ایئر سے وہ کہاں چلا گیا؟ 11ویں میں چلا گیا. اس کو واپس آپ 7ویں میں لے جانا چاہتے ہیں, یہی آرگنائزیشن کا کام ہے. ہم آگے جانا چاہتے ہیں, آپ پیچھے لے جانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور درپردہ یہ وہ ہم ظفر آباد کے اندر بیوروکریسی کے ساتھ مل کر ہمارے لیے سازشیں پیدا کر رہے ہیں. جو آپ گروپوں میں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا کام کریں, کیا کام ہو رہا ہے, ہمارے حق کے بارے میں کیا کام کیا انہوں نے. یہی ہے کہ کرنٹ چارج والوں سے مل کر ان کو جو غیر قانونی انہوں نے کرنٹ چارج کروا کے, جب ہماری سینیٹی موجود نہیں تھی, اور یہ کام کروا کے آج تاشف سعین صاحب, جناب مبشر صاحب اگر ادھر موجود ہیں, پتہ نہیں چلے گئے, کہ ان سے یہ بات پوچھیں کہ آپ جو ہے وہ کرنٹ چارج والے جو غیر قانونی انلیگل طریقے سے پروموٹ ہوئے ہیں, اور ان کو آپ ایفیشیٹنگ یا کنفرمیشن کروانے کے لیے ان کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں, یہ ان کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی. یہی ہمارا کام ہے, یہی ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ ایسے کام کریں جا کر. تو میں اگر کسی کی شان کے خلاف کوئی بات نکل گئی ہو, میں معذرت چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر. میں میرپور ڈویژن کے سارے اساتذہ اکرام, بالخصوص چک سواری اور اسلام گڑھ کے, اور احمد فراز صاحب اور ان کی ساری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں اتنی محنت سے, نیک نیتی میں سب سے بڑا ہے کہ ان کے کام میں اخلاص ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی محنت سے انہوں نے کام کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتے. والسلام.